کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیونٹ، انہوں نے صبح گھر سے نکلنا ہوتا ہے اور 800 900 1000 1200 2000 کما کے واپس آنا ہوتا ہے اور اپنا گھر چلانا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے، اگر وہ ایس او پیز کے مطابق جو ڈیفائن کیے گئے ہیں اور آگے ایک آدھ دن کے اندر مزید اس کو جناب ڈیفائن کر کے جو ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا، اگر اس کو اوبے کر کے ڈسپلن کے ساتھ چیزیں چلائیں گے تو کنسیکوینٹلی اس کا فائدہ ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر وہ نیگیٹونیس نہیں آئے گی سوسائٹی کے اندر کہ جو باقی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ نظر آ رہی تھی۔ باقی اس کے علاوہ جو آپ کی جناب ٹیلرز کی دکانیں ہیں، درزی کی دکانیں ہیں، کٹنگ کی دکانیں ہیں، یہ تو سارا صوبائی حکومتوں پہ چھوڑا ہے کہ اس کی ایس او پیز طے کر کے وہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کر لیں۔ اس کے اوپر بھی جو فیصلہ ہوگا اس میں امید ہے کہ عوام ان ایس او پیز کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گی تو ذرا زندگی ان کی آسان بھی رہے گی اور کورونا وائرس کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھا ماحول بھی جو ہے وہ بنا رہے گا۔ اچھا چوہان صاحب، یہ آپ نے صوبائی حکومتوں کا ذکر کر دیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ صوبوں کی اپنی بھی جو ہے وہ منشا وہ بھی ہے، ہماری جانب سے یہ ایس او پیز ہیں۔ اب بنیادی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے یا بنیادی جہاں پہ تضاد آ رہا ہے وہ اسی بات پہ آ رہا ہے، سی ایم سندھ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم حکم کریں، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ صوبے اپنی مرضی سے کر لیں۔ اب یہ اتنا ایک معاملہ ہے، آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا جی مساجد پر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ایک مطلب ایسے ہی وہ آرڈر دے رہے ہیں جس طرح کوئی اسٹیٹ دیتی ہے، وہ کس کیپیسٹی میں آرڈر دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ابھی تک اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک مفتی منیب الرحمان صاحب کا تعلق ہے، آئی تھنک سو کہ آپ نے خود اس پہ تبصرہ کر دیا کہ وہ کوئی نہ تو چیف جسٹس ہے، نہ کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، نہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، نہ کوئی وہ آفیشیل جو باقی دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر کوئی مفتی اعظم کا جو نا ایک ڈیزگنیشن ہوتا ہے، نہ تو وہ ہے۔ انہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ علماء 100% اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہر مکتبہ فکر کے، فرقہ واریت سے ہٹ کے، عقیدوں سے ہٹ کے، سیکٹ سے ہٹ کے 100% کوآپریٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہر مسلمان ملک کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 14 دن بھی جو لاک ڈاؤن رکھا گیا ہے اس میں مذہبی زعماء، عمائدین اور علماء 100% حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ پہلی چیز، جہاں تک بات ہے سندھ حکومت کی، آپ نے کہا جی صوبوں کے حوالے سے، اب آپ مجھے یہ بتائیں، ہوتا یہ ہے کہ سندھ کے بعض وزراء اور کبھی کبھی وزیر اعلیٰ سندھ وہ کوئی ایسی شرلی چھوڑ دیتے ہیں فضول کی وفاقی حکومت کے حوالے سے جس کا مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے۔ اب آج سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ان کے ایک جناب ترجمان نے کہا جی وہ جو ٹیسٹنگ کٹس بھیجی ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہیں۔ یار فار گاڈ سیک، یار وہ چائنا سے آئی ہوئی وہی کٹس ہیں جو پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، کے پی کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، بلوچستان کے اندر سب جگہ تقسیم ہوئی، آپ کو بھی تقسیم ہوئی۔ اگر سپوز آپ کی کوئی اپریہینشن تھی تو یہ ٹویٹ کر کے جو ہے وہ اپریہینشن دکھائی جاتی ہے؟ یہ آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے رابطہ کرتے، وزیر اعلیٰ سندھ ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ کرتے، یہاں کی آپ نے پالیٹکس۔ اسی طریقے سے جب یہ پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر وفاق کے اندر بیٹھے ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے لے کے باقی فیصل واڈا صاحب، علی زیدی صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب پھر اس کا جواب دیتے ہیں، حالانکہ چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، ایک ایک چیز کا ہمیں علم ہے، لیکن ہم اس موقع پر کوئی کسی قسم کی پارٹی پالیٹکس، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب وہ اس انداز سے ٹویٹر کے ذریعے سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کو یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ان کو آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے اور تھوڑا سا ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے حالات کیا ہیں۔ ادروائز ایک چیز میں بڑی کلیئر رکھوں گا نظامی صاحب، آپ ماشاءاللہ اور فیصل آپ بھی جانتے ہیں، پچھلے 10 سال سے جتنی 18ویں ترمیم کی مالا نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، اسفند یار ولی صاحب، انہوں نے جتنی مالا چمبی ہے نا، اور سب سے زیادہ اس میں اگر کسی نے مالا چمبی ہے 18ویں ترمیم کی تو وہ آپ کے بلاول زرداری صاحب اور راشد زرداری صاحب، رضا ربانی صاحب، شیری رحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں۔ ہر وقت یہ کہتے تھے 18ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، اور اس طرح شو کرتے تھے جیسے 18ویں ترمیم ہی اس پورے پاکستان کی بقا اور سربلندی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب کبھی ان کے صوبے کے حوالے سے کسی کام کا کہا جاتا تھا وفاق کی طرف سے تو یہ کہتے تھے نہیں بھائی 18ویں ترمیم کے مطابق ہم اٹانومس ہیں، ہمارے پاس ہمارا دائرہ اختیار جو ہے وہ بڑا کلیئر اور بڑا اٹانومس ہے، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے وفاق کی، ہم تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، زراعت کے اندر، صنعت کے اندر، تجارت کے اندر، داخلہ کے اندر، امن و امان کے اندر 18ویں ترمیم کے مطابق آزاد ہے۔
تو جناب جب 18ویں ترمیم کی اتنی مالا چمتے تھے اور آپ اتنی تعریفیں کرتے تھے تو اب 18ویں ترمیم کے مطابق آپ اپنے معاملات صحیح چلائیں. اب آپ کے معاملات اگر صحیح نہیں چلیں گے تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مزاق آپ عمران خان صاحب کو یا وفاقی حکومت کے اوپر جو پھر آپ توپے کیوں چلاتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے مطابق ہر صوبہ ان سارے ایشوز کے حوالے سے وہ با اختیار ہے, تو آپ اپنا کام کریں. اگر 12,000 میں سے 1,000 روپیہ کٹنے کی شکایت آتی ہے تو جناب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے سندھ کے اندر یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے, چاہے وہ وفاق کی مینجمنٹ ہے, چاہے وہ صوبوں کی مینجمنٹ ہے آپ کے صوبے کے اندر, تو جناب آپ دیکھیں کہ وہ 1,000 روپیہ غریب کا کیوں کٹ رہا ہے. اگر وہاں پہ آپ کے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایشوز آتے ہیں, لوگوں کی جو ہے وہ لا لیسنس کے جو ہے وہ مظاہرے ہوتے ہیں, تو یہ آپ اس کو کنٹرول کریں. آپ جا کے جناب ہر 2 دن بعد وزیر اعلیٰ صاحب سے لے کے کچھ وزراء ٹویٹر پہ آ کے آپ کی جناب وہ ٹویٹر والی سیاست شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کی کوئی جینوئن اپریہینشنز ہیں آلات کے حوالے سے, پیریفرلز کے حوالے سے, کٹس کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, آپ کی جینوئن وفاق کی حکومت سے کوئی آپ کی اپریہینشن ہے, تو آپ پراپر طریقے سے جو ہے وہ رابطہ کر کے وفاق سے آپ اس انداز سے چیزوں کو چلائیں نا, سیاست تو نہ کریں. تو جب سیاست کرتے ہیں تو اس کا جواب ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں اوہ جناب ہمیں وفاق کے وزراء اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں. چوہان صاحب یہ تو دیکھیں نا 18ویں ترمیم کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یہ آزاد ہو چکے ہیں اور وفاق کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. یہ تو ایک ایسا بڑا کرائسس ہے کہ میرا خیال سے 18ویں ترمیم سے بڑا تر ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم لیڈرشپ رول اختیار کریں تو اس میں کون سی بری بات ہے. لیکن یہ دوسرا جو مسئلہ مفتی منیب الرحمان والا بھی اٹھایا فیصل صاحب نے, یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. آپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ وہ مفتی اعظم تو نہیں ہے پاکستان کے, لیکن اب دیکھیں نا آئندہ آ رہا ہے رمضان, نماز تراویح کا مسئلہ ہوگا اور معاملات ہوں گے, تو اس موقع پہ اگر یہ اس قسم کی ایک قسم کی انسرٹنٹی ہوگی تو اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو اس کو اس سے پہلے ہینڈل کر لینا چاہیے. نظامی صاحب جو بات آپ نے کی نا کہ انہوں نے اگر وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے کہا کہ عمران خان صاحب لیڈنگ کردار ادا کریں, دیکھیں نظامی صاحب آپ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ جب سے کرونا کا ایشو سٹارٹ ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان ایک دن کی کیا ایک لمحے کی چھٹی کیے بغیر 100% مہینے کے 30-31 دن, ہفتے کے 7 دن, دن کے 24 گھنٹے فرنٹ فٹ کے آپ اوپر آ کے میڈیا بھی دکھا رہا ہے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہی وزیر اعلیٰ سندھ جس کو اپنا سیاسی اور روحانی پیشوا, جس فرد کو اور جس خاندان کو سمجھتے ہیں, آج کئی ہفتوں کے بعد بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب کل جناب منظر عام پہ آئے, اور اس سے پہلے لوگوں کو پچھلے 15-20 دن نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں حضرات کدھر ہیں. حالانکہ یہ آپ کی پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے اس کے میں کہتا ہوں سیاسی پیشوا بھی, رہنما بھی, روحانی پیشوا سے زیادہ کا درجہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ انہیں دے رہے ہیں. یہ غائب تھے, یہ منظر عام سے غائب تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ مجھے اپنے جنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں, ایک میرا چھوٹا بھائی اور ایک میرا بڑا بھائی دونوں, کہ آپ بتائیں پچھلے 15 دن آپ نے بلاول زرداری صاحب یا آصف زرداری صاحب کا نام سنا تھا کہ وہ کدھر تھے, کہاں تھے, کیسے تھے, کیوں تھے, کیا کر رہے تھے؟ تو جناب عمران خان صاحب کا تو بچہ جان رہا تھا, عمران خان صاحب کا تو وزیر اعظم صاحب کو تو ہر بندے کو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں. تو جناب وزیر اعظم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن 18ویں ترمیم کی صورت میں جو رسپانسبلٹی, جو لائبلٹی, جو آپ کی ذمہ داری صوبوں کی ڈیفائن ہو چکی ہے, اس میں پوچھے بغیر جناب انہوں نے کام کرنا ہے. اس میں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مزداد, یہ اپنی کسی نااہلی کو جو ہے نا وفاقی حکومت یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ نہ ڈالیں, پہلی چیز. دوسری جہاں تک بات ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب کی, دیکھیں مفتی صاحب کو میری تو یہ ان سے گزارش ہے کہ ایک ڈسپلنڈ, ابھی فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل, ابھی جناب آپ کے علماء کے باقاعدہ فتوے موجود ہیں, علماء کے کنسنسس موجود ہے, علماء کے اجماع موجود ہے, علماء کے اجتہاد موجود ہے, جس کے تحت جو ہے وہ پچھلے 20-25 دن سے جو ہے وہ سارے معاملات جمعے کی نمازوں سے لے کے 5 وقت کی نمازوں تک کا سارا سلسلہ جاری ہے. پھر آپ کا خانہ کعبہ سے لے کے مسجد نبوی سے لے کے پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ مفتی صاحب آ کے کوئی ایسی شرلی چھوڑے یا کوئی ایسی تیلی لگائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر کسی قسم کی جناب پازیٹیو نیگیٹو جناب ارتعاش
کریٹ ہو، یہ ان کو تھوڑا سا سینس آف رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا چاہیے. باقی تمام علماء اور مذہبی زعماء وہ آن بورڈ ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ، اور انشاءاللہ انہی کے ساتھ رابطہ رکھ کے انہی کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ نماز تراویح سے لے کے اور رمضان المبارک کے حوالے سے ساری پالیسی بنے گی. اچھا، یہ ویسے سمجھ سے باہر ہے. مفتی صاحب نے فوراً بریفنگ کے بعد بیان دے دیا. پرائم منسٹر نے کہا کہ آن بورڈ لوں گا اور رمضان سے متعلق پلان کو طے کریں گے. اس کے بعد بھی ان کا بیان سامنے آ گیا. آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں چوہان صاحب. ویسے ان حالات میں جب پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور بالخصوص صحت کو لے کے، آپ کی حکومت کے لیے تو 18ویں ترمیم ایک شیلٹر ہے جس کے تحت صوبے خود ذمہ دار ہیں اور صوبوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو یہ تو 18ویں ترمیم کا ایک طرح سے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. نہیں فیصل بھائی، یہ بات نہیں ہے. ہم نے طے کیا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے نہیں سنیں نظامی صاحب، ابھی یہ جو آپ کا 12,000 روپیہ احساس کیش پروگرام کے تحت مل رہا ہے، یہ تو وفاق دے رہا ہے نا. اس میں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب صوبہ پنجاب کو مل رہا ہے تو کے پی کے کو نہیں مل رہا، کے پی کے کو مل رہا ہے تو سندھ کو نہیں مل رہا، سندھ کو مل رہا ہے تو بلوچستان کو نہیں مل رہا. یہ ایک یونیفارم پالیسی ہے. کیوں کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے، واقعتاً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کو ایک سائڈ پر رکھ کے وفاقی حکومت ایک بالکل ریاست کی، جیسا ریاست ایک ماں ہوتی ہے اس کی طرح کا ایک سوچ رکھ رہی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جتنی ایلوکیشن کی ہے فنڈز کی، چاہے وہ ریلیف فنڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے تمام صوبوں کو اکوپمنٹس دینا ہو، چین سے امدادی سامان آ رہا ہو، WHO سے امدادی سامان آ رہا ہو، ورلڈ بینک سے آ رہا ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہا ہو، کسی دوست ملک سے آ رہا ہو، وہ برابر آبادی اور جو ان کا NFC ایوارڈ کے تحت جو ان کا شیئر ہے اس کے مطابق چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت صحت کا شعبہ تو صوبوں کے پاس ہے، جی، زراعت کا شعبہ تو صوبوں کے پاس ہے، تعلیم کا شعبہ تو صوبوں کے پاس ہے، امن و امان کا شعبہ تو صوبوں کے پاس ہے. اب اس میں اگر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس کا مورد الزام تو نہ ٹھہرا ہوا وفاق کو. جی ٹھیک ہے چوہان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.